اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے زبانی کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، سو اللہ ضرور معلوم کرے گا ان کو جو دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور ان کو بھی معلوم کرے گا جو جھوٹے ہیں۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ وہ کتنا برا حکم لگاتے ہیں۔ جو کوئی اللہ کے حضور حاضری کی امید رکھتا ہے، بے شک اللہ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے تو ہم ان کی برائیاں دور کر دیں گے، یعنی ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے، اور ہم انہیں ان کے اعمال کی بہترین جگہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، یعنی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور یہ بھی کہ اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک بنا جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے تو پھر ان کی اطاعت نہ کر۔ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی بجا لائے، ہم ضرور انہیں صالحین میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر اللہ کی راہ میں جب اسے اذیت پہنچائی جاتی ہے تو وہ ان لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کے مانند قرار دے دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو کچھ دنیا جہان والوں کے دلوں میں ہے، کیا اللہ اس کا سب سے بہتر جانے والا نہیں ہے؟ اور اللہ ضرور معلوم کرے گا کہ مومن کون ہیں اور منافق کون۔ اور کافر لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستہ پر چلو، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھائیں گے، حالانکہ یہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ ہاں البتہ یہ لوگ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ضرور ان سے باز پرس کی جائے گی ان افطرا پردازیوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ اس میں 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر آخر کار اس قوم کو طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ بس ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی کو تمام جہانوں کے لیے اپنی ایک نشانی بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرو، اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کی پرستش کرتے ہو اور تم ایک جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک یہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک کو مختار نہیں ہیں، بس تم اللہ سے روزی طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کی ذمہ داری صرف واضح تبلیغ کرنا ہے۔ اور بس کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر کس طرح اسے دوبارہ پلٹاتا ہے؟ بے شک یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ آپ کہیے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر غور سے دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر اسی طرح اللہ پچھلی بار بھی پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔